کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ایک دن آسمان اپنے تمام دروازے کھول دے اور زمین اپنے اندر چھپا ہوا ہر چشمہ ابلنے لگے تو دنیا کا کیا حال ہوگا؟ ذرا تصور کیجئے، ہر طرف پانی ہی پانی، پہاڑوں جیسی بلند لہریں، چیختے ہوئے انسان، اپنے بچوں کو بچانے کی بے بس کوشش کرتے والدین، اور وہ لوگ جو کل تک اللہ کے ایک نبی کا مذاق اڑاتے تھے، آج اس نبی کی کشتی تک پہنچنے کی آخری امید لیے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ مگر ایسا ہوا کیوں؟ وہ کون سی قوم تھی جس پر تاریخ کا ایک ہولناک عذاب ہوا؟ وہ کون سا عظیم نبی تھا جس نے 1-2 سال نہیں، 10 سال نہیں، بلکہ 950 سال تک مسلسل اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا؟ پھر بھی آخر ایسا کیا ہوا کہ پوری ایک قوم اللہ کے عذاب کی مستحق بن گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو ود محسن۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں مستند اسلامی معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وقت گزرتا گیا، نسلیں بڑھتی گئیں اور دنیا میں انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ابتدا میں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ایک ایسا دور آیا جب شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ نیک لوگوں کی یاد کو زندہ رکھنے کے نام پر بنائی جانے والی نشانیاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عبادت کا مرکز بنتی چلی گئیں، اور یوں شرک آہستہ آہستہ لوگوں کے درمیان پھیلنے لگا۔ جب گمراہی بڑھ گئی اور لوگوں نے اللہ کی توحید کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں لوگوں میں ایک ایسے نبی کو مبعوث فرمایا جن کی سچائی، دیانت اور کردار پر پوری قوم کو کبھی کوئی شک نہیں تھا۔ ان عظیم نبی کا نام تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ لیکن کیا ایک نبی کی آمد کے بعد قوم فوراً ایمان لے آئی، یا پھر ایک طویل آزمائش کا آغاز ہونے والا تھا؟ آئیے اب اسی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز شور و واویلا سے نہیں کیا، نہ طاقت کے زور پر، بلکہ حکمت، محبت اور خیر خواہی کے ساتھ۔ آپ اپنی قوم سے فرماتے، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ صرف ایک دعوت نہیں تھے، بلکہ انسانیت کو دوبارہ اس راستے پر لانے کی کوشش تھی جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو چلنے کی تعلیم دی تھی۔ دن گزرتے گئے، سال بیت گئے، پھر دہائیاں بھی گزر گئیں، مگر قوم کے دل نہ بدلے۔ ہر نئی صبح حضرت نوح علیہ السلام ایک نئی امید کے ساتھ اپنی قوم کے پاس جاتے، شاید آج کوئی دل نرم پڑ جائے، شاید آج کوئی حق کو قبول کر لے، مگر جواب پھر بھی وہی تھا۔ کچھ لوگ آپ کی بات سنے بغیر ہی منہ موڑ لیتے تھے، کچھ تمسخرہ اڑاتے اور کچھ دوسروں کو بھی آپ کی دعوت سننے سے روکتے۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری۔ قرآن شریف ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو رات میں بھی سمجھایا اور دن میں بھی کھلے عام بھی دعوت دی اور تنہائی میں بھی نصیحت کی۔ انہوں نے ہر وہ راستہ اختیار کیا جس سے شاید کوئی ایک دل بھی اللہ کی طرف لوٹ آئے، لیکن جتنا زیادہ وہ اپنی قوم کی بھلائی چاہتے، اتنا ہی زیادہ انکار کرنے والوں کی ضد بڑھتی چلی گئی۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ وہ کون سی بات تھی جس نے ان کے دلوں کو حق قبول کرنے سے روک رکھا تھا؟ وہ قوم کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو کیا کہہ کر بھڑکاتے تھے؟ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں اس داستان کا رخ ایک نئے موڑ کی طرف بڑھتا ہے۔ قوم کے سردار اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بات سننے لگے تو ان کی جھوٹی برتری، طاقت اور اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے سچائی کا جواب دلیل سے نہیں بلکہ تمسخرے سے دینا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں سے کہتے، یہ تو تمہاری ہی طرح ایک انسان ہے۔ اگر اللہ کسی کو رسول بنا کر بھیجتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا۔ پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام پر طرح طرح کے
اعتراضات کرنے لگے۔ کسی نے کہا یہ تو گمراہ ہیں، کسی نے کہا یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، اور کسی نے لوگوں کو ڈرایا کہ اگر تم نے ان کی بات مان لی تو اپنے آباء و اجداد کے مذہب سے دور ہو جاؤ گے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام ہر طعنہ، ہر الزام اور ہر مذاق کے باوجود صرف ایک ہی بات دہراتے رہے: میں تم سے اس کام کا کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک جواب نہیں تھے، بلکہ ایک نبی کے اخلاص کا اعلان تھے۔ دن مہینوں میں بدلے، مہینے برسوں میں، اور برس صدیوں کے سفر میں ڈھلتے چلے گئے، مگر حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے دعوت حق کا سلسلہ نہ رکا۔ اتنی طویل جد و جہد کے باوجود ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ یہی بات قوم کے سرداروں کے غرور کو اور بڑھا دیتی۔ وہ ایمان والوں کو حقیر سمجھتے اور حضرت نوح علیہ السلام سے مطالبہ کرتے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی بات مانیں تو پہلے ان غریب لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجیے۔ لیکن ایک اللہ کے نبی کے لیے انسانوں کی عزت کا معیار دولت یا حسب و نسب نہیں تھا، بلکہ ایمان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کا یہ مطالبہ صاف الفاظ میں رد کر دیا۔ اب قوم کا غرور اپنی آخری حدود کو چھونے لگا، اور وہ وقت قریب آ رہا تھا جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنایا جانے والا تھا۔ وقت گزرتا رہا، مگر قوم نوح کے دلوں پر پڑے غفلت کے پردے ہٹنے کی بجائے اور زیادہ گہرے ہوتے چلے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بھی انہیں اللہ کی طرف بلاتے، وہ تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتے، کبھی اپنے کانوں پر انگلیاں ٹھونس لیتے، کبھی اپنے کپڑے اپنے چہروں پر کھینچ لیتے تاکہ حق کی آواز ان کے دلوں تک نہ پہنچ سکے۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ حق سے جان بوجھ کر منہ موڑنے کی ضد تھی۔ اسی کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری، کبھی نرمی سے سمجھاتے، کبھی اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے، کبھی انہیں استغفار کی تلقین کرتے اور فرماتے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اگر تم سچے دل سے اس کی طرف پلٹ آؤ گے تو وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری فرما دے گا۔ یہ ایک نبی کی اپنے لوگوں سے آخری حد تک خیر خواہی تھی، مگر دوسری طرف قوم کا غرور بھی اپنی آخری حدود کو پہنچ چکا تھا۔ آخر کار ایک ایسا وقت آیا جب حضرت نوح علیہ السلام پر یہ حقیقت واضح کر دی گئی: جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب اس قوم میں کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ یہ خبر صرف ایک اطلاع نہیں تھی، یہ صدیوں پر محیط دعوت کے ایک باب کے اختتام کا اعلان تھا۔ اب آزمائش کا ایک نیا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا حکم آنے والا تھا جسے سن کر شاید کوئی بھی حیران رہ جاتا۔ کشتی بنانا شروع کر دو۔ لیکن کشتی کیوں، جب ارد گرد نہ کوئی دریا تھا، نہ سمندر، اور نہ ہی طوفان کا کوئی نشان؟ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا؟ یہ سوال شاید ہر اس شخص کے ذہن میں آیا ہوگا جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا یہ مرحلہ سنا ہوگا۔ آخر ایک ایسی سرزمین پر جہاں دور دور تک نہ کوئی سمندر تھا اور نہ کوئی بڑا دریا، وہاں ایک عظیم کشتی بنانے کا حکم کیوں دیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر حکم اپنی جگہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے، خواہ اس کی حقیقت اس وقت انسان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی قسم کا سوال نہیں کیا، نہ کسی شک کا اظہار کیا، نہ ہی اپنی عقل کو اللہ کے حکم پر مقدم رکھا۔ جس رب نے حکم دیا تھا اسی رب پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے کشتی کی تیاری شروع کر دی۔ ایک طرف اللہ کے نبی اپنے رب کے حکم پر عمل میں مصروف تھے، اور دوسری طرف قوم پہلے سے بھی زیادہ تمسخرہ اڑانے لگی۔ جب بھی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھ کر ہنستے اور کہتے: نوح، کیا اب نبوت چھوڑ کر بڑھئی بن گئے ہو؟ ان کے نزدیک یہ منظر ہنسنے کا تھا،
کیونکہ انہیں آنے والے وقت کی کوئی خبر نہ تھی، مگر حضرت نوح علیہ السلام ہر طنز کے جواب میں نہایت اطمینان سے فرماتے، اگر آج تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت آئے گا جب ہم تم پر ہنسیں گے، جیسے آج تم ہنس رہے ہو، اور بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے۔ یہ الفاظ کسی غصے کا اظہار نہیں تھے، یہ اللہ کے وعدے پر ایک نبی کے کامل یقین کی آواز تھے۔ ادھر کشتی آہستہ آہستہ مکمل ہو رہی تھی اور ادھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی اپنے مقررہ وقت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زمین بظاہر ویسی ہی تھی، آسمان بھی خاموش تھا، لیکن قدرت اپنے ایک عظیم فیصلے کی تیاری کر رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا، کشتی اپنے تکمیل کے قریب پہنچتی گئی، مگر قوم کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اب ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا اور تمام ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کشتی صرف لکڑی کا ایک ڈھانچہ نہیں رہی، بلکہ اللہ کی رحمت اور حفاظت کی علامت بن گئی۔ ایمان والے ایک ایک کر کے کشتی میں سوار ہونے لگے۔ ان کے دلوں میں خوف بھی تھا، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر اپنے رب پر بھروسہ تھا۔ باہر کھڑی قوم ابھی بھی اس غرور میں مبتلا تھی، انہیں محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ فیصلے کی گھڑی ان کے بالکل قریب آ چکی ہے، اور پھر وہ نشانیاں ظاہر ہوئیں جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ فرمایا تھا۔ اب زمین اور آسمان دونوں اپنے رب کے حکم کے منتظر تھے، اور چند ہی لمحوں بعد تاریخ کا ایک ایسا واقعہ شروع ہونے والا تھا جسے انسانیت کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آن پہنچا، وہ لمحہ جس کا حضرت نوح علیہ السلام برسوں سے انتظار کر رہے تھے، آخر کار سامنے تھا۔ اچانک وہ نشانی ظاہر ہوئی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، انہوں نے فوراً ایمان والوں سے فرمایا کہ سب لوگ کشتی میں سوار ہو جائیں۔ ہر چہرے پر ایک عجیب کیفیت تھی، کسی کی آنکھوں میں امید تھی، کسی کے دل میں آنے والے وقت کی فکر، لیکن ایک چیز سب میں مشترک تھی، اپنے رب کے وعدے پر کامل یقین۔ جب تمام ایمان والے سوار ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر کشتی کا سفر شروع کیا۔ اسی دوران آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے، بارش صرف برس نہیں رہی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان سے پانی کے بے شمار دھارے یک کے بعد دیگر زمین کی طرف اتر رہے ہوں، اور پھر زمین نے بھی اپنے اندر چھپا ہوا پانی اگلنا شروع کر دیا۔ وہ پانی جو صدیوں سے اللہ کے حکم کا منتظر تھا، آج اپنے رب کے حکم سے ہر طرف سے پھوٹ پڑا۔ چند ہی لمحوں میں دونوں طرف کا پانی ایک دوسرے سے مل گیا۔ اب یہ صرف بارش نہیں رہی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ تھا جسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی تھی۔ زمین کا منظر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بدلتا جا رہا تھا، اور تاریخ کا سب سے عظیم طوفان اپنے آغاز کا اعلان کر چکا تھا۔ طوفان ہر گزرتے لمحے کے ساتھ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ کشتی اللہ کے حکم سے بلند و بالا موجوں کے درمیان اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھی۔ وہ موجیں جو کسی پہاڑ کی بلندی کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ کشتی کے اندر موجود ایمان والوں کے دل مسلسل اپنے رب کی طرف متوجہ تھے، جبکہ باہر دنیا کا نقشہ لمحہ بلمحہ بدل رہا تھا۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے ایک بیٹے پر پڑی۔ وہ ابھی تک کشتی سے باہر تھا۔ ایک باپ کا دل بے قرار ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نہایت شفقت کے ساتھ پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے شاید وہ اپنے باپ کی آواز پر لبیک کہہ دے، لیکن جواب وہ نہ تھا جس کی ایک باپ کو امید تھی۔ اس نے کہا، میں کسی اونچے پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ انسان کے اپنی طاقت پر بھروسہ کرنے اور اللہ کے فیصلے کو نہ سمجھنے کی تصویر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔
ابھی یہ الفاظ مکمل ہی ہوئے تھے کہ ایک عظیم موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، اور پھر وہ بیٹا بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو طوفان میں ڈوب گئے۔ اس لمحے صرف ایک بیٹا پانی میں نہیں ڈوبا تھا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم سبق چھوڑ گیا تھا کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو نہ رشتہ کام آتا ہے، نہ طاقت، نہ مقام۔ کامیابی صرف ایمان اور اللہ کی اطاعت میں ہے۔ طوفان اپنے عروج پر تھا۔ کشتی اللہ کی حفاظت میں موجوں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ باہر ہر طرف خاموشی اور تباہی کا ایک ایسا منظر تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ لیکن اسی عالم میں حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں ایک باپ کا درد ابھی بھی زندہ تھا۔ آخر وہ ان کا اپنا بیٹا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ دعا کسی اعتراض کی نہیں تھی، یہ ایک باپ کے دل کی وہ کیفیت تھی جسے صرف ایک باپ ہی محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، کیونکہ اس کے اعمال نیک نہیں تھے، لہذا جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ الفاظ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے لیے نہیں تھے، بلکہ قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے ایک اصول تھے۔ اللہ کے ہاں اصل معیار خون کا رشتہ نہیں، اصل معیار ایمان اور عمل صالح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے اپنی بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے معاف نہ کرے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ ایک عظیم نبی کی عاجزی تھی، اور یہ عاجزی اللہ کے مقرب بندوں کی پہچان ہوتی ہے۔ ادھر طوفان اپنا آخری مرحلہ طے کر رہا تھا، اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کے لیے ایک نیا حکم صادر ہونے والا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ پہنچا جس لمحے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ طوفان اپنا مقصد پورا کر چکا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو فرمایا، بس اب رک جا۔ یہ وہ حکم تھا جس کے سامنے نہ زمین کو انکار کی مجال تھی نہ آسمان کو۔ چند ہی لمحوں میں پانی اترنا شروع ہو گیا۔ وہ موجیں جو کچھ عرصہ پہلے پہاڑوں کی بلندی کا منظر پیش کر رہی تھیں، آہستہ آہستہ تھمنے لگیں۔ فضا میں پہلی بار ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی اپنے سفر کے اختتام کی طرف بڑھی اور جا کر جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یوں برسوں کی آزمائش کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کے لیے سکون کا وہ لمحہ آ گیا جس کا وہ طویل عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ مگر یہ صرف ایک کشتی کا کنارے پر پہنچنا نہیں تھا، یہ حق کا باطل پر فتح کا اعلان تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اگر پوری دنیا بھی ایک طرف کھڑی ہو جائے تب بھی اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ 950 سال کی دعوت، بے شمار آزمائش، لاکھوں تانے، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سچائی پوری دنیا کے سامنے ظاہر فرما دی۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی اس داستان میں ابھی ایک بہت بڑا سبق باقی تھا، ایسا سبق جو آج بھی ہر ایمان والے کی زندگی بدل سکتا ہے۔ طوفان ختم ہو چکا تھا، زمین ایک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی، مگر حضرت نوح علیہ السلام کی داستان صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ قیامت تک آنے والی ہر نسل کے لیے ایک زندہ پیغام ہے۔ ذرا سوچئے، ایک نبی نے اپنی پوری زندگی اپنی قوم کی ہدایت کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے دن میں بھی دعوت دی، رات میں بھی، کھلے عام بھی سمجھایا، تنہائی میں بھی نصیحت کی، نرمی سے بھی بلایا، دلیل سے بھی سمجھایا۔ لیکن جب ایک قوم اپنے تکبر، ضد اور خواہشات کو حق پر ترجیح دے دے تو پھر انجام بھی وہی ہوتا ہے جو قوم نوح کا ہوا۔ اس داستان کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہلت کو کبھی اس کی رضا نہ سمجھا جائے۔ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اس کو فوراً سزا نہیں ملی
اس لیے وہ صحیح راستے پر ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی برسوں تک مہلت دی گئی، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آیا تو پھر نہ طاقت کام آئی، نہ دولت، قبیلہ، نہ رشتہ۔ بچانے والی صرف ایک ہی چیز تھی، اللہ پر سچا ایمان اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ آج ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی ہر طاقت ختم ہو سکتی ہے، مگر اللہ کا وعدہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ عظیم داستان زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ود محسن۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک اور مستند اسلامی داستان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک